بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کے قلب میں جہاں آذان کی گونج اگربتیوں کی خوشبو سے گونجتی تھی، وہاں عبدل نامی ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ وہ کہانیوں کا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر لکیریں نقش تھیں جو اس قدیم شہر کی آغوش میں گزری دہائیوں کی بات کرتی تھیں۔ عبدل کا سفر ایمان، محبت اور لچک کے دھاگوں سے بنا ہوا ایک گلدستہ تھا۔ ہر دھاگا اس کی زندگی کے بھرپور گہرائی میں اضافہ کرتا تھا۔ عبدل ایک عاجز خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن بہن بھائیوں کی ہنسی اور والدین کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ جامع مسجد کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بلند و بالا مینار اسے نماز کے لیے بلاتے تھے۔ وہ اپنے کام کاج سے پھسل جاتا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں اسے مکہ کی بھول بھلیاں جیسی گلیوں میں لے جاتے، یہاں تک کہ وہ حرم مقدس تک پہنچ جاتا۔ وہاں وہ عبادت کی تال میں کھو جاتا۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کا دل بلند ہوتا۔ جیسے جیسے عبدل بڑا ہوتا گیا، مکہ سے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی۔ اس نے شہر کو پھیلتے ہوئے دیکھا۔ مکہ کی عمارتیں جدید عجائبات سے بھری ہوئی ہیں، جبکہ اب بھی اپنے قدیم ورثے کی لازوال خوبصورتی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پھر بھی تبدیلیوں کے درمیان عبدل روایت میں جڑے رہے، اپنے عقیدے کی رسومات اور برادری کی گرم جوشی سے سکون پاتے رہے۔ وہ ہر صبح عبدل فجر سے پہلے اٹھتا۔ جب وہ مسجد الحرام کی طرف جاتا تو اس کے کانوں میں آذان گونجتی۔ اس کے قدم اب دھیمے تھے، عمر کے ساتھ ساتھ اس کے جوڑ اکڑ گئے تھے، لیکن اس کی روح ہمیشہ کی طرح مضبوط تھی۔ ہر دعا کے ساتھ اس نے اپنے اوپر سکون کا احساس محسوس کیا، اور دنیا کی پریشانیاں خدا کی بارگاہ میں پگھل جاتی تھیں۔ دن بھر عبدل کو اپنے گھر کے باہر بیٹھا پایا جا سکتا تھا۔ شہر کی افراتفری کے درمیان ایک پرسکون نخلستان یعنی کھجور کا باغ۔ لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے رک جاتے۔ ان کے چہرے مسکراہٹوں سے روشن ہوتے جب وہ کہانیوں کا تبادلہ کرتے اور دن کی خبروں کا تبادلہ کرتے۔ عبدل کے الفاظ شہد کی طرح میٹھے اور سکون دینے والے تھے، جو اس کے مشورے کے متلاشی تمام لوگوں کو راحت اور رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوبتا تھا، عبدل اپنے گھر میں پیچھے چلا جاتا۔ مصالحوں کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوتی تھی جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا تھا۔ خاندان والے اس کے گرد جمع ہوتے، ان کی آوازیں، ہنسی اور محبت اس کو مل جاتی تھی۔ عبدل کے لیے یہ لمحات زندگی کا حقیقی خزانہ تھے، ان نعمتوں کی یاد دہانی جو اسے ہر روز گھیرے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، عبدل کا جسم کمزور ہوتا گیا۔ مکہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے اس کے قدم لڑکھڑاتے گئے، لیکن پھر بھی اس کی روح غیر منقسم رہی۔ اندھیرے میں ایک چمکتی ہوئی روشنی دوسروں کو امید اور نجات کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ اور جیسے ہی اس نے اس شہر کو دیکھا جو اتنے عرصے سے اس کا گھر رہا، عبدل نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ مکہ میں افراتفری اور ہجوم کے درمیان اس کو ہمیشہ امن، ایک مقصد اور ایک اچھے تعلق کا احساس ملا، اور اس نے اپنی زندگی مکہ کے ایک پرسکون ماحول میں بسر کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔